الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر آقا تیری سنتوں پہ چل کر میری روح چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے
تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا آقا تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے جو ہر ساجد کا پیارا مسجود ہے، اور درود و سلام بے شمار لا تعداد مرتبہ پیارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے محترم اور محتشم عاشقان رسول اج دے ساڈے بیان دا موضوع میرے آقا علیہ السلام دی سنت، اتباع اور اطاعت دی اہمیت دے بارے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو سن کے بیان کر کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل اے حبیب تساں فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تساں اللہ نال محبت کر دیو فاتبعونی پھر میری فرما برداری کرو، میرے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تانوں بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت مہربان بخشنے والا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اس آیہ مقدسہ دے بارے حضرت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندے نے کہ یہ آیہ مقدسہ کدوں نازل ہوئی کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ دے وچ تشریف فرما ہن، اور کچھ قریش دے ول جدوں سرکار گئے تے کیا ویکھیا کہ انہوں نے بتاں نوں سجا دھجا کے نا رکھیا ہویا ہے اور سجدے کر رہے ہیں۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے جویں ویکھیا نا تے منع فرمایا اور فرمایا کہ تساں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دے دین تو ہٹ گئے نے، پھر گئے نے، یعنی تساں دین ابراہیمی دی پیروی نہیں کر رہے نے۔ انہوں نے اگوں یہ گل آکھی کہ اساں انہاں نوں جڑا سجدہ کر رہے ہیں نا بتاں نوں، یہ اللہ دی محبت دی وجہ تو کر رہے ہیں، اللہ دے قریب ہون دی وجہ تو کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرمیندے نے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن پاک دی آیہ مقدسہ نازل فرمائی، فرمایا یہ غلط ہے،
اللہ دی اگر تسا محبت چاہتے نے، یہ چاہتے نے کہ اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لوے، پیارا بنا لوے، اپنا قرب عطا فرما دے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب دے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا حبیب تسا فرماؤ فَاتَّبِعُونِی، تو تسا میری پیروی کرو، میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اگر اللہ دی محبت چاہتے نے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ دی رضا مل جاوے، اللہ دا پیار مل جاوے، اللہ دے قرب مل جاوے، یہ بتاں نو چھوڑ دیو، انہاں نال قرب نہیں ملنا، یہ تو باقیدہ شرک ہے، اور یہ دے نال تو باقیدہ اللہ دی بارگاہ تو دور چلے جاسو۔ تو بہرحال یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی، اور کچھ علماء نے، مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ جدو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید نازل ہویا، تے پھر یہود و نصارہ یہ پھر آکھدے ہیں کہ اساں اللہ دے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ معاذ اللہ انہاں دے وچوں، نصرانیاں دے وچوں، عیسائیاں دے وچوں کچھ ایسے نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معاذ اللہ کفریہ و انہاں دا عقیدہ ہے کہ اللہ دا بیٹا آکھدے نے۔ تے بہرحال انہوں نے اپنے تراشے خراشے ہوئے عقیدے اور تصورات، تخیلات بیان کر کے انہوں نے آکھیا کہ اساں اللہ دے زیادہ قریب ہیں، اساں اللہ دے زیادہ قریب ہیں نہ کہ تساں۔ تے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں دا بھی رد فرمایا کہ نہیں، اللہ دے قریب اوہی ہے جڑا اللہ دے حبیب دا فرما بردار ہے، یعنی جو مدینے والے دا فرما بردار نہیں او اللہ دے قریب نہیں، اللہ او دے نال محبت نہیں کردا، بلکہ جو اللہ دے حبیب دا فرما بردار ہے، سرکار دی پیروی کرن والا ہے، سرکار نے جو عطا فرما دیتا اونوں تھامن والا ہے، پکڑن والا ہے، او دے تے عمل کرن والا ہے، جن دے تو سرکار نے روک دیتا اون دے تو رک جان والا ہے، تے او اللہ دی بارگاہ وچ قریب ہے۔ اور فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے بشارت بھی انہاں واسطے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جڑے سرکار دی پیروی کرن والے نے، سرکار دے فرما بردار غلام بن جاندے نے، اللہ انہاں دے گناہاں نوں بخش دے گا، اللہ انہاں نوں معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ آیہ مقدسہ جدو نازل ہوئی نا، پھر ایک ہور منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی منافق، انہیں پھر اعتراض کرنے شروع کر دیتے، انہیں آکھا لو بھئی گل سنو، معاذ اللہ حضرت محمد جو نے یہ آکھدے نے کہ جیڑا مینوں منسی ہو ایویں ہی ہے جویں اللہ نو منن والا، جو میری فرما برداری کرسی ہو ایویں ہی ہے جویں اللہ دی فرما برداری کرن والا۔ تے انہیں عجیب و غریب دیاں گلاں نا عوام دے وچ پھیلانیاں شروع کر دیتیاں۔ تے بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیہ مقدسہ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے حبیب تساں فرما دیو کہ اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے رسول اللہ دی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، فرمایا اور جڑا انہاں دے وچ منہ پھیر لوے، نہ مننے، اللہ دے رسول دی اطاعت نہیں کردا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کافراں نوں پسند نہیں کردا، انہاں دی کوئی ضرورت نہیں اللہ نوں۔ تو بہرحال او دا بھی رد کیتا گیا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اتباع تبعن تو بنا ہے، یہ ایک معنی گرامر دے حساب نال اگر ویکھیے نا، کسے دے پیچھے پیچھے چلنا، اینوں بھی اتباع آکھا جاندہ ہے۔ تو یعنی میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو میرا حبیب فرما دے نا بغیر چون چرا کیے، بغیر ابے تبے اُراں پراں اپنی عقل دے مطابق جناب میری تولن دے ترازو رکھا ہوا ہے اپنے پاس وکھرا کہ شریعت دا مسئلہ جناب میری عقل دے مطابق صحیح نہیں ہے تو انہوں نہیں عمل کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ جو اللہ دے حبیب نے فرما دیتا وہ دیتے عمل کرے، پیروی کرے، اتباع دے ایسے انہوں نے۔ اور اتباع جڑی ہے نا یہ اللہ دے حبیب دی ہوندی، اتباع اللہ دی نہیں، اللہ دی اطاعت ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، اس آیہ مقدسہ دے تحت اور قل اطیعوا اللہ والرسول دے تحت، یعنی جو اللہ دے رسول دی اطاعت کردا ہے، سرکار دا حکم مندا ہے، سرکار دی فرما برداری کردا ہے، وہ ایویں ہی ہے کہ اللہ دی فرما برداری کر رہے ہیں، یعنی اللہ دے رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے۔ اور احادیث دے وچ بیان کیتا گیا، کئی دفعہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی۔
اتنے تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث سے پاک نبی سرکار نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، میری ساری امت میں جنت میں جائے گی، مگر جس بندے نے میرا انکار کیتا وہ جنت چ نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہو سی کہ تھوڑا انکار کر سی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جس بندے نے میری نافرمانی کی تھی انہیں میرا انکار کیتا وہ جنت چ نہیں جائے گا، بقیہ میری ساری امت جنت چ جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، سنت کنوں آکھیا جاندہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے عرف دے وچ سنت اسے نوں آکھدے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کم نوں کیتا انہوں عاشقان مصطفیٰ سنت آکھدے نے، طریقہ۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نوں ہر معاملے دے وچ ساڈے دنیا دے جو معاملات نے، تجارت ہے، رشتہ داری ہے، نکاح ہے، کاروبار ہے، اور بھی کئی مسائل نے، وہ دے وچ سانوں سنت دی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ ساڈے کھان پین دے معاملات نے وہ دے وچ بھی سنت دی راہ اختیار کرنی چاہیے کہ یہ دے وچ ہی ساڈی بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک دے وچ یہ بھی فرمایا نا، مسلمانوں واسطے، اللہ دے بندہ واسطے سب تو آئیڈیل شخصیت وہ سرکار دی سیرت ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیروی کرنا، میرے آقا دی اداواں تے پڑھ کے سن کے علماء تو سیکھ کے عمل کرنا کتنا عظیم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ جن نے میری سنت نال محبت کی تھی فقد احبنی، تحقیق انہیں میرے نال محبت کی تھی۔ ومن احبنی، اور جے میرے نال محبت کی تھی کانا معی فی الجنہ، وہ میرے نال جنت جو سی۔ اتنا عظیم انعام ہم سانوں سوچنا چاہیے کہ ساڈی جڑی گڈی ہے یہ کتھے جا رہی ہے، ساڈا عمل کتھے جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت حاصل کرن دی خاطر اتنا آسان راستہ دے دیتا اور طریقہ دس دیتا کہ میری سنت نو تھام لو، میرے طریقے نو تھام لو، تو جنت دے وچ جنت بھی مل سی، پھر جنت دے وچ میرا پڑوس بھی مل سی۔ کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، حدیث پاک دے وچ اتنے تک بیان کیتا گیا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس بندے نے میری امت دے فساد دے وقت میری ایک سنت نو زندہ کیتا، او دے واسطے 100 شہیداں دا ثواب ہے۔ انہوں اتنا ہی اجر مل سی، اتنا ہی ثواب مل سی، اتنا ہی بدلہ مل سی نہ 100 شہیداں دا۔ اج دیکھو، اج فی زمانہ اگر صورتحال دیکھ لو تواڈے سامنے، میں اسے تو لے لو کہ داڑھی شریف اگر رکھی جاوے، فساد تا اتنا ہے کہ بعض لوگ پھر داڑھی والا دا ویسے مذاق اڑے دیں۔ اج تو تساں 7-8 سال پیچھے چلے جاؤ جی میں نواں آیا سو اس مسیح تے ذرا اندازہ لاؤ کہ اس طرح اس وقت کنڈیشن، الحمدللہ ہن تاں غلامان مصطفیٰ دی برکت دے نال ماشاءاللہ کافی بہتری آ گئی کہ بعض اوقات لوگ داڑھی شریف والے نو ویکھ دیں مذاق اڑے دیں، بڑا عجیب و غریب قسم دے الفاظ بیان کرنے، استغفر اللہ، مولوی بن گئے ہیں۔ اور پھر اپنی زبانی تا کچھ خبیث طبیعت دے اس طرح دے لوگ بھی ہوندے ہیں، داڑھی نو استغفر اللہ داڑا کر دیں دیں، یعنی ایڈے بے وقوف آدمی کہ یہ ذہن وچ نہیں رکھ دے کہ اس سنت دی نسبت کندے نال ہے، یہ داڑھی شریف ہے ادا کندی ہے، یہ اس مدینے والے دی ادا ہے جن دے بارے رب نے فرمایا کہ میں تا یہو جہا منہ ہی نہیں ویکھنا چاہتا جس منہ دے وچ میرے مدینے والے دا نام نہ ہوئے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا حبیب تساں فرماؤ کہ میرے فرما بردار بنو، پھر اللہ تواڈے نال محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تواڈے گناہاں نوں بخش دے گا۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، حالات واقعی تواڈے سامنے نے۔ اج کل میں تانوں ایک گل سنے نا کہ کچھ عرصہ پہلے نا میں ایک کلپ میرے کو نا آیا واٹس ایپ دے وچ، ایک میرے دوست مفتی صاحب نے انہوں نے بھیجا کہ ایک بندہ ہے بڑا ہائی کوالیفیکیشن اور رکھن والا،
تو آخر جی اج کل کے زمانے میں نا مسواک کرنا سنت نہیں ہے. وجہ ریزن کیا جی؟ زمانہ تبدیل ہو گیا جی، عوام تبدیل ہو گئی جی، جدید سسٹم آ گیا، یہ آ گیا وہ آ گیا. ایسا بے وقوف آدمی ہی کہ وہ اپنی عقل کے مطابق جناب میری گفتگو کے انبار لگا رہا ہے. اس پاگل کو یہ نہیں پتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کتنی کیا کرتے تھے. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، کتاب الطہارت میں موجود ہے کہ ایک صحابی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی مسواک دے نال محبت الفت پیار ویکھن دی وجہ تو، سرکار دے فرمان سنن دی وجہ تو انہوں نے اتنی لگن ہے مسواک نال کہ وہ اپنے کان دے اتنے مسواک رکھ دیں. اور جی میں اپنے علاقے معاشرے دے وچ بعض اوقات مستری اور فرنیچر بنانے والے یا دوسرے اگے پیچھے والے دکاندار وہ پنسل اتنے رکھ لیندے نے، تو اس صحابی رسول مسواک اپنے کان دے اتنے رکھ دیں. اتنی محبت میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی، یعنی اس سنت دے بارے بھی عجیب و غریب قسم دی تانا زنی، اور جنہ دی عقلاں دا وہ آپریشن ہونا ہے نا وہ پھر اپنی عقلاں دے مطابق تولنا شروع کر دیندے. محترم اور محتشم عاشقان رسول واقعی یہ جڑے معاملے تو آپ گزر رہے ہیں نا، جس معاشرے تو جس زمانے تو، اس زمانے دے وچ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے اپنے جناب میری دور دا ذکر کیتا ہے کہ اس وقت زمانہ ہا کہ سنت اپنائی جاندی ہے تو لوگ برا بھلا آخ دین، ہن تک کھاتا اصل و اگاں ہو گیا اور تواڈے سامنے ساری چیزاں. تو محترم اور محتشم عاشقان رسول سانو بالخصوص یہ حدیث پاک ذہن وچ رکھنی چاہیے کہ جدو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی کوئی سنت کسی علاقے دے وچ کسی جا دے وچ مٹ گئی ہوئے، نام و نشان ہی نہیں، کوئی ادا ہی نہیں کرنے والا، سمجھ آ رہی چاہے ہے ادا کرنے تے چند بندے نے، تو سانو اس سنت نو زیادہ اپنانا چاہیے. کیوں؟ وہ دے واسطے ثواب میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ 100 شہیداں دے برابر ثواب. سانو اس دی بجائے کہ اساں ہیلے بہانے اور اوپر دا سہارا لئیے یہ نہیں ویکھنا چاہیے، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نو ویکھنا چاہیے، مدینے والے آقا نو ویکھنا چاہیے. اور میرے مرشد تک کیا خوب فرمائندے نے نا، چل تو صحیح سنتاں تے اور میرے آقا دے طریقے تے چل. اللہ نے کرم فرمایا میرے آقا دا دریائے رحمت جوش چاہیا، پھر تیری ڈیتھ اتھے ہونی ہے نا، اس استقبال انشاءاللہ مدینے جاؤں گے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر آقا تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، آقا چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. کہ ایسا کاش یہ ذہن بنا لئیے کہ ساڈا کوئی بھی کام ہوئے نا یار، عام معاملات نے ساڈے ایسا چلتے پھرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کھانا کھاندے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان معاملات دے بارے بھی میرے آقا دے فرمان موجود نے، میرے آقا دی اداواں موجود نے. مثال دے طور تے آپ نو بعض اوقات نا نوجوان چھرکی پارٹی ہے یا وڈیری عمر والے اساں بعض اوقات آپس میں مذاق کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مذاق. اچھا مذاق اور شے تے مزاح کرنا یہ تو سنت تو بھی ثابت ہے، مزاح. اچھا یہ اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ شریعت دی نافرمانی دے زد چ آ جاوے یا اگلے دی عزت خراب ہو جاوے، اگلے نو گالی دے دینا، جناب میری ٹھبا کہہ دینا، موٹا کہہ دینا، پتلو کہہ دینا، ڈنگا کہہ دینا، کانا لو کہہ دینا، لولا کہہ دینا. یہ مذاق نہیں ہے، یہ بے عزتی کرنا ہے، دلہ زاری کرنا ہے. مزہ پتہ کس طرح دا، خوش طبی پتہ کس طرح دا ہوندی. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے واقعہ نقل فرمایا کہ جی ایک بڈھی اماں ایک دفعہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر تے انہیں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا
میں بڈھی عورت بھی جنت جا سا؟ سرکار نے فرمایا نا، کوئی بڈھی جنت ہی نہیں جانی، کوئی بڈھی جنت ہی نہیں جانی۔ اچھا جی، نماز دا ٹائم ہے، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں نے سرکار نماز دا ٹائم ہے، سرکار نماز پڑھان چلے گئے۔ نماز پڑھا کے سرکار جدو واپس آئے نا، وہ اما روندی جاندی ہے، روندی بیٹھے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اما ہلے ہی رو رہی ہے، تو فرمایا نا بڈھی اما جنت نہیں جانا؟ سرکار نے فرمایا میں نے صحیح کہا ہے کہ بڈھی نے جنت ہی نہیں جانا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ اور اسی طرح کی ایک روایت ملتی، سرکار نے ایک دفعہ اپنی پھوپھی نو ارشاد فرمایا کہ بڈھی عورت نے جنت ہی نہیں جانا، اور وہ بھی انہوں نے بھی رونا شروع کر دیتا۔ سرکار نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جیڑی بڈھی بھی عورت ہو سی نا مسلمان، وہ جدو جنت جاسی اللہ جوانی لوٹا دے سی۔ تو میں صحیح آکھیا، میں غلط تو نہیں آکھیا نا؟ یہ ہے مزہ، خوش طبی۔ اور یہ بھی دیکھو سچ تے مبنی ہے نا، اور ساڈا ہوتا ہے عجیب و غریب سسٹم ہوتا ہے۔ ایویں ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ ایک عورت آئی دیہاتی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ، انہیں عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اٹھ عطا فرما دو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اٹھ نہیں، میں تینوں اٹھ دے بچے تے سوار کر سا۔ انہیں کہا مینوں بچہ نہیں چاہیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جیڑا میں تینوں اٹھ دینا، کیا اٹھ دا بچہ نہیں؟ وہ بھی تو اٹھ دا بچہ ہی ہونا نا۔ کتنا پیارا مزہ اور کتنی پیاری خوش طبی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، دین اسلام جو ہے نا وہ خشکی دا نا نہیں ہے، دین اسلام بڑا پیارا دین ہے منور و روشن کرن والا دین ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، میرے آقا دے پیارے صحابہ جنہاں دے بارے میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا ہدایت دے ستارے چمکدے ہوئے روشن ستارے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سرکار دی ادا دے نال کتنی محبت، سرکار نے جس چیز نو چھو دیتا او دے نال کتنی محبت۔ آپ نے ایک دفعہ حجر اسود دے سامنے آئے، پتھر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا تو پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکنا ہے نہ نقصان پہنچا سکنا ہے، لیکن میں تینوں پتہ کیوں چمدا؟ میرے آقا نے چمیا، اگر سرکار نہ چم لے میں تینوں نہیں چمدا۔ سمجھ آ رہی؟ صحابہ ایسے شان رکھنے والے مبارک لوگن۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یعنی وہ تو اپنے ضمیر نو ہی گواہ کر دیں کہ وہ دیوانیاں تو اس کام نو کر کے تیرے آقا کر کے گئے نے۔ تو ساڈا سلسلہ عجیب و غریب ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دفعہ ایک جگہ تے نا وضو فرمایا پانی منگوا کے، وضو کرن تو بعد نا آپ نے مسکرانا شروع کر دیتا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کی گل ہے جی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتنے ہی نا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وضو فرمایا اور میں یہی سوال کیتا سرکار دی بارگاہ، یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے نا، پانی منگواتا ہے، جب وہ چہرہ دھوتا ہے اللہ چہرے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے اللہ ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جب وہ مسح کرتا ہے تو جو سر سے گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے، جب پاؤں دھوتا ہے پاؤں سے ہونے والے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان تو جب پوچھا نا لوگوں نے ویکھن والے نے، آپ نے فرمایا میں اس وجہ تو مسکرا رہا ہوں، میرے آقا نے تھے کھڑے ہو کے مسکراہٹ فرمائی۔ ایتا ہے نا یار غلامی، ایتا ہے نا کہ اپنے آقا دی جو ادا ویکھی اکھاں بند کر کے مدینہ مدینہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر جید صحابی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ صاحب زادے، آپ ایک دفعہ نا ایک جگہ تے اپنی اونٹنی تے سوارن اور چکر لا رہے ہیں ایک درخت دے ارد گرد، تے پوچھنا نے پوچھا حضور یہ کی حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا یار حکمت دا تا مینوں پتہ نہیں، میں ایک دفعہ سرکار نو ایتھے ویکھیا سرکار اونٹنی تے سوارن اور چکر لگا رہے ہیں، میں بس سرکار دی ادا نو ادا کر۔ کیا بات ہے محترم اور محتشم عاشقان رسول، او مبارک ہستیاں، اللہ کرے یار انہاں دی مبارک پیران دے دھول دا صدقہ اللہ سانو ایسا جذبہ عطا فرما دے۔ اگر یہ جذبہ مل گیا نا پھر انشاءاللہ مسجد جتنی بھری ہوئی ہوندی ہے نا انشاءاللہ سارا دے چہرے تے مبارک داڑیاں ہو سے کہ صحابہ داڑیاں والے میرے آقا دے چہرے تے مبارک داڑی ہے، پھر سارا دیاں نظراں جھکیاں ہوئیاں شرم و حیا دے پے کر، کیونکہ میرے آقا دی ادا ہے۔ تے محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا دی یہ بھی ادا ہے سنت، بچوں دے نال پیار کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول،
میں ایک بڑا پیارا واقعہ تمہیں اللہ دے ولی دا سنینا. حضرت عتبہ بن خالد خلیفہ مامون رشید انہیں نا ایک دفعہ دعوت کی تھی، اور آپ بہت بڑے امام علامہ فہامن حضرت عتبہ بن خالد تے آپ نے بھی بلایا گیا. انہیں بڑی دعوت کی تھی، عالی شان ہے، ٹپ ٹاپ دی دعوت ہو گئی جی. کھانا سارا نے کھا لیا تے دسترخوان جدو اٹھان لگے نا تے کچھ ذرات نا کھانے دے تھلے پے. حضرت عتبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ چاہتے نا کھاونے شروع کر دیتے. وہ مامون رشید جڑا نا انہیں جی ویکھیا نا تو انہیں اپنے خادم نے بھیجا کہ یار حضرت صاحب تو پوچھو کہ اگر بھوک نہیں لتھی نا تو ہور کھانا بھیج دینے، کھانا ہور دینے. انہیں جناب میری جدو وہ خادم نے پوچھا نا، آپ نے فرمایا نہیں الحمدللہ میں پیٹ بھر کے کھا لیا. پھر کیوں چگی کیوں جاندے نے؟ آپ نے فرمایا میں ایک حدیث سنی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھاون تو بعد جب بندہ دسترخوان تے پے ٹکڑے ذرات کھوسی نا، اللہ انہوں تنگ دستی تو دور کر دے سی، تنگ دستی وہ ختم کر دے سی. میں اس وجہ تو ٹکڑے کھا رہا، میں اس وجہ تو نہیں کھا رہا کہ میرا پیٹ نہیں بھریا، صرف میرے آقا دی ادا، میرے آقا دا فرمان ہے. اچھا جی، انہیں ہاتھوں مامون رشید نے اپنے خادموں کو آکھا کہ 1000 دینار دی تھیلی تیار کرو اور علامہ صاحب نے پیش کر دیں. وہ جناب میری خادم لے کے آ گیا. آپ نے جڑے قریب انہوں نے آکھا دیکھو سنت پر عمل کرنے کا اجر کتنی جلدی ملتا ہے. میرے آقا دی ادا تے عمل کرن دا بدلہ کتنی جلدی ملتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہونے ہی عمل کیتا اور ہونے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دی ادا دے دوفیل سینار عطا فرما دیتے. تو محترم اور محتشم عاشقان رسول بعض اوقات ہوندہ ہے سانو اپنی پرسنالٹی جڑی ہے نا یہ بعض اوقات عجیب و غریب کھاتے چپا دیندی ہے. سب تو وڈی پرسنالٹی والی شخصیت میرے آقا دی ذات ہے. کوئی ماں نے جمیا ہی نہیں ہلے تک اور نہ ہی جمنا ہے، سمجھ آ رہی نا. تو جدو یہ ہو جائے کوئی مسئلہ ہوئے نا تو میرے آقا دی ذات ذہن ہی رکھو. میرے آقا اللہ دے بندے ساری جہان دی بادشاہت سارے خزانے ہاتھ چ. اور ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 4 پائی تے آرام فرما رہے ہیں. ایک روایت کے مطابق 4 پائی ہمدا، ایک دے مطابق چٹائی ہمدی کھجوراں والی. میرے آقا آرام فرما رہے ہیں. جدو سرکار اٹھے نا تو جسم مبارک دیتے وہ نشان بن جاندے نا. تسیں ویکھا اسی 4 پائی دے نشان بن جاندے. جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا نا تو آپ نے زارو قطار رونا شروع کر دیتا. یا رسول اللہ، وہ اللہ دے دشمن تے وہ نرم و نازک بستر استعمال کرن تے تساں ساڈے آقا شہنشاہ، دنیا دے بھی شہنشاہ آخرت دے بھی شہنشاہ، اور اتنی عاجزی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا عمر اللہ ہمارے لیے پسند یہی کرتا ہے، اللہ چاہتا یہی ہے کہ میرا حبیب زندگی گزارے ایسی کہ میرے حبیب کے غلام ساری زندگی ناز کریں، آن اور شان سے کہیں کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں. محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اپناؤ. جتنے بھی بھرا بیٹھے نہیں یا ساڈے آنڈ گوانڈ والے نا جتنے داڑیاں منیندے کہ سارا تو پوچھ لویا ہے کسے بھی کوئی نہیں جناب میری نہ تو کوئی حدیث سناونی نہ قرآن دی آیت سناونی، فلانی لکھو ہے داڑھی مناؤ. کیوں منیندے ہیں یار؟ بس کوئی اندر اللہ نہیں آلی آندری ٹھکانے تے نہیں ہو رہے. اللہ دے بندے کدیں ٹھکانے دے اسی جدو اعلان ہو گیا حضرات ایک ضروری اعلان سنواؤ فلاں بل فلاں فوت ہو گیا 4 بجے جنازہ، موڑ ٹھکانے ہو جاسی نہ یار. انہیں اپنے آپ کو جھلا نہ بناؤ، سرکار دا غلام بناؤ. آجی اور یہ تو واجب ہے، منڈانا ایک مٹھی تو کم کرانا ناجائز و حرام ہے. میرے آقا دی اس ادا نو اپناؤ، کئی گناہ جڑے نہ ہو اسے دی وجہ تو چھوٹ جاسے. پھر شرم و حیا دے پیکر بنو. گالیاں نکالنا یہ سرکار دی سنت نہیں ہے. میرے آقا نے تو فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان نو گالی دیونا بہت بڑی اللہ دی نافرمانی ہے. اور ساڈے کی جٹ بندے اللہ انہاں لے جاوے مدینے اور واپس ہٹتے ہی نہ آویں. یہ کرما والے وڈل منہ کھول دیں تے پہلا لفظ ہی گال ہوندا ہے. میرے آقا دی سنت ہے مومن میٹھا بولے، سمجھے پیارا بولنا چاہیے ہے. منہ دے وچوں نکلے نا لوگ انتظار کرن کہ یار کدن بول سن حضرت صاحب کدن بول سن. اے نہ ہوئے کہ لوگ دعا کریں مولا اے دا منہ نہ کھلے، اے دا منہ نہ کھلے جی میں کھلا نہ دے نے پھر تباہی لا دینی، کسی نے گال کر دینی، کسی نے کچھ کر دینا، کسی نے کچھ کر دینا. میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، یہ وجود بھی امانت ہے. یہ سب تو جنہوں آپ منیجر بنایا ہوا ہے نا، پروفیسر بنایا ہے نا زبان، جدو وہ وقت آنا ہے نا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرمائندا پھر اساں مور کر دینی ہے.
مور کر دینی، یہ لبرو لبرو کرن دی اجازت ہی نہیں ہونی، پھر یہ ہوئی ہاتھ بولنے دے۔ وہ وقت آن تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سنورن دی، اپنے آپ نو سنوارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔